بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈنس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ ایک واقعہ ہوا ہے اقرار الحسن صاحب کے ساتھ کراچی میں، جو کہ آئی بی کے افراد اور آئی بی کے لوگ اور مطلب آئی بی کے آفس میں ابرار الحسن سریعام کی ٹیم کے اوپر جو مطلب تشدد کیا گیا، جو ان کو مارا پیٹا گیا، جس حوالے سے اس واقعے کی ساری سٹوری ہے ناظرین، اس کے اوپر ہم بھی بات کریں گے۔ ہم بھی ایک مطلب سوشل میڈیا کے تھرو میڈیا کا حصہ ہیں ناظرین جی۔ اپنی نوعیت کا اتنا بھیانک اور اتنا مطلب بڑا واقعہ ہے کہ اگر اس طرح لوگوں کی مطلب جان اور مال کو تحفظ نہیں ہوگا تو پھر کہہ لیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں ناظرین اس حوالے سے اتنی اس کی مذمت کرتا ہوں کہ ایک اس لیول کے اینکر کے ساتھ، جو کہ کوئی بھی کام بغیر ثبوت کے نہیں کرتے۔ اے آر وائی ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اور اے آر وائی کے ایک بڑے منجے ہوئے، بڑے مطلب قابل ترین پڑھے لکھے انسان، اور جن میں انسانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، وہ صحافی اقرار الحسن جو کہ سٹنگ آپریشن کرتے ہیں۔ مطلب سٹنگ آپریشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے ثبوت اکٹھے کرتے ہیں اور پھر اس بندے کے حوالے سے اس کو رابطہ کرتے ہیں کہ یہ شواہد ہمارے پاس ہیں، آپ نے یہ جرم کیا ہے، یہ کسی کو ہراساں کیا ہے، رشوت لی ہے، تھانوں میں بہت سارے زیادتی کے کیسز، بہت سارے تھانوں کے کیسز، بہت سارے رشوت کے کیسز، بہت سارے ایسے سرکاری ملازموں کے کیسز، بہت سارے ملاوٹ کے کیسز، فیکٹریوں پہ چھاپے۔ یعنی اقرار بھائی نے کوئی کام نہیں ایسا چھوڑا نہیں ہے کسی کو بے نقاب کرنے کے حوالے سے، اور بڑا ایک ان کا رول ہے، ایک نام ہے ان کا۔ وہ انٹیلیجنس بیورو کے ایک انسپیکٹر کے حوالے سے انہوں نے شواہد اکٹھے کیے، اس نے رشوت لی، باقاعدہ اس کے تمام شواہد اکٹھے کر کے اس سے رابطہ کیا۔ تو انہوں نے اپنے آفس میں کہا جی آپ آ جائیں۔ پھر وہ مطلب جب گئے تو وہاں جو ڈائریکٹر لیول کے، جو رضوان جن کا نام لیا جاتا ہے، یا مطلب اس طرح کا جو عملہ، جس میں 5 افراد جو کہ باقاعدہ معطل بھی کر دیے گئے ہیں وزیر اعظم صاحب آفس کے حوالے سے، ان کے اوپر کارروائی ہوئی ہے باقاعدہ۔ تو ناظرین یہ جو مائنڈ سیٹ ہے جو آئی بی کے لوگوں کا، مطلب ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک تو یہ بڑا قابل مذمت ہے۔ اچھا، دوسری چیز اس میں جو قابل مذمت چیز ہے، انتہائی قابل مذمت چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ناظرین ہمارے اگر انٹیلیجنس اداروں کے اوپر بھی اس طرح کے ایلیگیشنز ہوں، خدا نخواستہ وہ لوگ بھی رشوت میں ملوث ہوں، یا وہ لوگ بھی رشوت لیتے ہوں، تو یہ کتنی مطلب ہمارے ملک کے لیے بدنامی کا باعث ہے کہ ہمارا ایک اہم ترین ادارے جو ہیں ہمارے، ان میں سے ایک ادارہ ہے آئی بی کا۔ فوج کے ادارے ہیں، باقی انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، سول فوجی انٹیلیجنس کے ادارے ہیں جو ہمارے، ان میں سے ایک بڑا اہم ترین ادارہ ہے آئی بی کا۔ آئی بی کا ادارہ اور اس کا ایک افسر اور اس کا ایک ملازم کہہ لیں، یا مطلب جو لوگوں سے رشوت لے کے ان کی کلیئرٹی کرتا ہے، تو اس چیز میں 2-3 چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ آتا ہے کہ اس لیول کے اوپر اگر پاکستان میں، ہمارے ملک میں رشوت لی جاتی ہے تو یہ کتنی بدنامی ہے۔ دوسرے لیول پر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آئی بی کا بندہ کسی غلط بندے کو کل کو رشوت لے کے خدا نخواستہ اگر وہ کلیئر قرار دیتا ہے، تو یہ کتنا بڑا ایک بلنڈر ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ملک کا میں بھی نقصان ہو سکتا ہے، یا اس طرح کا اندیشہ موجود ہے۔ تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعتماد کے بل بوتے پر ایک سٹیٹ چلتی ہے، اور ان کی رپورٹس کی بنیاد پر مطلب ملک چلتا ہے، ان کی رپورٹ کی بنیاد پر حکومتیں اعتماد کرتی ہیں، ان کی رپورٹ کی بنیاد پر حکومتیں اپنے بہت سارے اہم فیصلے کرتی ہیں۔ تو ہمیں مطلب جو شرمندگی ہو رہی ہے اس واقعے سے، وہ اپنی جگہ کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمارے اداروں میں کس حد تک رشوت ہے، یا کس حد تک یہ گمراہ کن لوگ بیٹھے ہیں،
یہ اپنی جگہ، لیکن سب سے مین چیز جو یہ ہے کہ یار ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے 3-4 ادارے بالخصوص جو ہمارے مطلب انٹرنیشنل لیول کے ادارے ہم سمجھتے ہیں، انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، ISI ہے، پاک فوج ہے، IB ہے، یا مطلب ہمارے دیگر ایسے جو ادارے ہیں فوج کے حوالے سے بالخصوص، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ ادارے انٹرنیشنل لیول کے ادارے ہیں، ہمارے ان اداروں میں رشوت نہ ہونے کے برابر ہے، اور اگر نہ ہونے کے برابر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا پایا جائے تو اس کو اداروں کے اندر، ان اداروں میں ایک چیک اینڈ بیلنس ہے، ان اداروں میں باقاعدہ سزا دی جاتی ہے، جزا سزا کا ایک سسٹم ہے۔ لیکن اقرار بھائی اور اس کی جو ٹیم کے اوپر تشدد ہوا، وہ اس مطلب واقعے کی جو مطلب اس ادارے کی جو کلی کھول دی ہے اس نے، اس کے اوپر حکومت کو سٹینڈ لینا پڑے گا، اس واقعے کی مکمل انکوائری کروانا پڑے گی، اور اس معاملے کی تہہ تک جانا ہوگا کہ کیا اس ادارے کے، اس اہم ادارے کے لوگ بھی رشوت میں ملوث ہیں۔ تو ناظرین، ہم جو لوگ ہوتے ہیں، ہمیں اپنی جان بڑی قیمتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنے ملک کی خاطر ایسی بات ضرور کریں گے کہ ایسے اداروں میں بالکل کرپٹ عناصر جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ ہماری حکومت کو بے شک یہ مشکل کام ہے، بے شک یہ بہت سارے مطلب اس میں لوگ اعلیٰ لیول کے ملوث ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو مکمل انکوائری کر کے جو بندہ اس میں گلٹی ہے، جو بندہ اس میں کرپٹ ہے، اس کی پکی پکی چھٹی ہو، بلکہ اس کو سزائیں دی جائیں، ان کو معطل کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے، شہباز گل صاحب کی ہم نے ٹاک سنی ہیں، دیگر لوگوں کی سنی ہیں، بڑا سٹینڈ لیا انہوں نے، وقتی طور پر لوگوں کی جان بچ گئی، سرعام ٹیم کے جو 4-5 لوگ تھے ان کی جان بچ گئی۔ خدا نخواستہ اگر بر وقت وزیر اعظم آفس سے کوئی سٹینڈ نہ لیا جاتا تو مے بی ان کی جان کو بھی خطرہ ہوتا۔ تو یہ بڑی قابل مذمت باتیں، ہم اقرار بھائی اور ایسے دلیر اور ایماندار لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں، ہم اپنی اسٹیٹ کے ساتھ ہیں، ہم اپنے اداروں کے بھی ساتھ ہیں جو میرٹ کے اوپر کام کرتے ہیں، فوج ہو، ISI ہو، IB ہو، دیگر ہمارے جتنے بھی اسپیشل برانچ یا وہ خصوصی ادارے ہیں جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں۔ ہم تو ان لوگوں کے اوپر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ادارے انٹرنیشنل لیول کے ہیں، جنہوں نے افغانستان میں کام کیا، جنہوں نے آل ورلڈ کام مطلب اپنی ذمہ داریاں جس طرح ان کی ہیں نبھا رہے ہیں، تو ہم تو ان کو سلوٹ کرتے ہیں۔ لیکن وہاں اگر عام لوگوں کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ اگر اس طرح کا ظلم و بربریت ہوگی تو یہ قابل قبول نہیں ہے ایسے لوگ۔ ناظرین، ہم اپنا وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، آرمی چیف صاحب سے، اعلیٰ حکام اداروں سے ہم پوری مطلب توقع رکھتے ہیں، ہم بھرپور امید ہے ہمیں کہ لازمی طور پر اقرار الحسن اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کو یہ انصاف ملے گا، اور ان لوگوں کو، ملزمان کو کٹہرے میں لایا جائے گا، اور بالخصوص اس رشوت خور شخص کو نوکری سے فارغ کر کے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔